بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک. آج کی گفتگو کتاب الطہارت باب الغسل لیکچر نمبر 28. غسل کے فرائض ایک جامع جائزہ متن در مختار کی روشنی میں فرائض غسل شرائط اور استثنائی صورتوں کی فقہی تحقیق. بنیادی طور پر 3 فرض ہیں غسل کے: کلی کرنا، ناک میں پانی اور تمام بدن کو دھونا. تو منہ کے تمام حصے کو دھونا فرض ہے، اس میں غرغرہ کرنا بھی شامل ہے جبکہ روزانہ. ناک میں پانی ڈالنا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا فرض ہے. جمی ہوئی گندگی در کے نیچے بھی پانی پہنچانا ضروری ہے، یعنی ناک گندا ہے، اس میں رطوبت ہے، کوئی ریٹ ہے، گرد و غبار جمع ہو گیا تو اس کو بھی صاف کرنا. اور پھر پورے جسم پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال برابر جگہ خشک نہ ہو. منہ اور ناک کے احکام کو یہاں سے تفصیلاً بیان کریں گے. کلی کے لیے پانی پینا کافی ہے، یعنی کسی نے منہ بھر کے پانی پی لیا اسے عبا کہتے ہیں، تو کلی کی فرضیت ادا ہو جائے گی. یعنی منہ میں پانی لینا ضروری ہے، کلی کرنا ضروری نہیں ہے. یعنی منہ سے باہر پانی کا مج چند کہتے ہیں، باہر پھینکنا یہ شرط نہیں ہے. اصح قول کے مطابق کلی کی یہ بات پانی باہر پھینکنا فرض کی ادائیگی کے لیے شرط نہیں ہے. ناک کی صفائی یہ واجب ہے. ناک کے اندر خشک گندگی ہو تو اسے دور کر کے نیچے پانی بہانا، یعنی اس گندگی کے نیچے اس کو صاف کر کے اس حصے تک پانی پہنچانا فرض ہے. مسنون غسل، کلی ناک میں پانی ڈالنا فرض نہیں ہے. یعنی جو غسل فرض نہیں ہے بلکہ غسل مسنون ہے، اس میں ناک منہ کو دھونا سنت کی تکمیل کے لیے شرط ہے، فرضیت کے لیے نہیں. پھر بدن کی شرعی و لغوی تعریف کریں کہ بدن لغوی اعتبار سے کندھے سے لے کر شرین تک کے حصے کو بدن کہا جاتا ہے، اور شرعی اعتبار سے لغوی تعریف کے علاوہ سر، گردن، ہاتھ اور پاؤں بھی طبعاً بدن میں شامل ہے. تلک، بدن کو ملنا امام مالک کے نزدیک شرط ہے جس طرح وضو میں شرط ہے، لیکن احناف کے نزدیک یہ متمم ہے، تکمیل کرنے والا ہے، اس لیے یہ مستحب ہے، شرط نہیں ہے. پانی بہا کے جسم کو رگڑنا ملنا یہ شرط نہیں ہے. اچھا، کچھ اعضائے جسمانی جن کا دھونا فرض ہے، اس کو باریک مقامات یعنی کان کے بیرونی سوراخ، ناک کا اندرونی حصہ، مونچھیں، بہوں کے نیچے، یہ جو ہے اس کا دھونا فرض ہے. داڑھی اور سر کے بال، جڑوں تک پانی پہنچانا فرض ہے، چاہے بال گنے ہی کیوں نہ ہو. اسی طرح شرمگاہ کے بیرونی حصہ عورت کے لیے فرج خارج کا دھونا فرض ہے کیونکہ وہ منہ کے حکم میں ہے. اور یہ ساری تاکید لفظ فَتَّحَرُوا سے آئی ہے، قرآن میں ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّحَرُوا، تو لفظ فَاتَّحَرُوا میں مبالغہ ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ جسم کے ہر حصے کو خوب اچھی طرح دھویا جائے. پھر استثنائی صورتیں آئیں گی. مشقت اور حرج کی وجہ سے کچھ چیزوں کا استثناء ہے، تو حرج جو ہے شریعت میں مشقت کی جگہ آسانی. عدم وجوب کی وجوہات، آنکھ کا اندرونی حصہ اس کا دھونا فرض نہیں ہے،
چاہے نجس سرما ہی کیوں نہ لگایا ہو، یعنی کسی نے اگر نجس ناپاک سرما لگایا تو غسل میں اس کو نکالنا آنکھوں کے اندر سے یہ ضروری نہیں، واجب نہیں ہے۔ بند سوراخ، ایسا سوراخ جو بند ہو چکا ہے اس کے اندر بھی پانی پہنچانا ضروری نہیں، جیسے عورتوں کے کان کے چھید ہوتے ہیں تو وہ بند ہو جائیں تو اس کے اندر پانی پہنچانا ضروری نہیں۔ اسی طرح کوئی زخم ہے وہ بند ہو چکا ہے تو اس کے اندر اب پانی پہنچانا ضروری نہیں۔ کلفہ، ختنے اگر کسی کے نہیں کیے ہوئے کسی مرد کے تو ختنے والی جو کھال ہے اس کے اندر پانی پہنچانا سنت ہے، واجب نہیں ہے، وجہ یہ کہ بوجہ حرج۔ اس کے بعد خواتین کے بال ہیں جنہیں ضفیرہ کہا جاتا ہے، اس کے احکام، مینڈیاں یعنی چٹیاں، اگر بال گندے ہوئے ہوں یعنی مضفور ہوں تو صرف بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچا دینا کافی، اور اگر بال کھلے ہیں عورتوں کے تو پھر سارے بالوں کو دھونا فرض ہے۔ اگر جڑوں تک پانی نہ پہنچا تو پھر چٹیا کھولنا بھی واجب ہے، یعنی چٹیا اس وقت نہیں کھولیں گے جب جڑوں تک پانی پہنچ جائے، اور اگر جڑوں تک پانی نہیں پہنچتا تو اب چٹیا کھولی جائے گی۔ اگر سر دھونے سے نقصان کا اندیشہ ہو، یعنی عورت بال زیادہ ہوتے ہیں تو اسے چھوڑا جا سکتا ہے، اس کی تفصیل تیمم میں آئے گی۔ مردوں کے طویل بالوں کا حکم کیا ہے؟ تو مردوں نے اگر بڑے بال رکھے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ کندھے سے نیچے نہیں ہونے چاہیے، کندھے تک زیادہ سے زیادہ لمبے بال ہیں، اس سے نیچے نہیں۔ تو خواتین کے برعکس اگر کسی مرد نے بال گندے ہوئے ہوں، جیسے علوی یا ترک لوگ اس طرح کرتے تھے، تو ان کو کھولنا اور پورے بالوں کو دھونا واجب ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مردوں کے لیے بالوں کا منڈوانا ممکن ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور عورت کے لیے بالوں کا کٹوانے میں حرج ہے۔ تو یہ غسل کے فرائض، واجبات اور مستحبات یہاں پر بھی پڑھ۔ اب آتے ہیں کتاب کی طرف۔ یہاں سے آج کے سبق کا آغاز ہے۔ وفرض الغسل، فرض غسل کا بیان یہاں سے کریں گے۔ تو فرض غسل کہہ کے وہ غسل جو واجب اور فرض کے زمرے میں آتا ہے اس کا ذکر ہم پہلے اس کو کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اراد بہ ما یعم العملی، فرض غسل سے مراد وہ غسل ہے جو فرض عملی کو بھی شامل ہے۔ مصنف نے اس کے ساتھ فرض غسل کے ساتھ ان فرائض کا بھی ارادہ کیا، انہیں بھی شامل کیا جو فرض عملی ہیں، فرض اعتقادی نہیں ہیں۔ تو فرائض کی دو قسمیں ہیں، ایک فرض اعتقادی ہے جو قطعی الثبوت، قطعی الدلالت نص سے ثابت ہے، اور دوسرا فرض عملی ہے جو مجتہد کی نص سے ثابت ہے۔ جیسے یہاں پر ایک نص دیکھ لیجئے، جن لوگوں کے ذہن میں آیت نہ ہو تو دفعہ آیت مبارکہ دیکھ لیں۔
یہ فرض غسل جو ہے اس میں 3 فرض ہیں: المزمزہ والاستنشاق وغسل جمیع البدن۔ وضو اور غسل میں فرق یہ ہے کہ وضو میں چہرے کے ظاہری حصے کو، مواجہت کو دھونے کا حکم ہے، فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اور وجہ مواجہت کہتے ہیں ظاہری جو چہرہ ہے۔ لا تقعوا بباطن الانف والفم، ناک اور منہ کے اندرونی حصے کو مواجہہ نہیں کہتے۔ اور غسل میں تمام بدن کے دھونے کا حکم دیا گیا، لہذا اس میں یہ سارے شامل ہیں۔ اب یہ آیت مبارکہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6، جس میں اللہ رب العالمین نے غسل کرنے کا، غسل فرض کرنے اور اس کے خوب طہارت کا حکم ارشاد فرمایا۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم جنبی ہو جاؤ تو خوب طہارت حاصل کرو۔ تو فَيَجِبُ غَسْلُ جَمِيعِ مَا يُمْكِنُ غَسْلُهُ مِنَ الْبَدَنِ، تو تمام بدن میں سے اعضائے بدن کو جن کا دھونا ممکن ہے ان کو دھونا واجب ہے، مگر آنکھوں کا اندرونی حصہ، یہ پہلے بھی گزر چکا وضو میں کہ اس میں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے آنکھوں کو، لہذا آنکھوں کے اندر جیسے بھی پڑا ہے کہ اگر حرام ناپاک سرما بھی لگا ہے تو اس کو دھونا دو، اندر پانی پہنچانا بخلاف ناک کے اندرونی حصے کے۔ ناک اور منہ کے اندر پانی ڈالنا ہم وضو میں ڈال چکے ہیں اور کوئی نقصان بھی نہیں ہے، لہذا یہاں دھویا جائے۔ اسی طرح مزمزے پر جو ہے وہ روایت سند رجال ثقہ سے مروی ہے۔ حسن بن زیاد اپنی مسند میں امام اعظم سے بات کرتے ہیں۔ دارقطنی نے طریق اثبات عبداللہ بن یزید عن ابی حنیفہ بسند عن ابن عباس فی جنوب نسی المزمزہ والاستنشاق، کہ جو آدمی مزمزے اور استنشاق کو بھول گیا، اس کے بارے میں ابن عباس سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا مزمدو و یستنشق، مزمزہ بھی کرے اور ناک بھی جاڑے، و یعید الصلاۃ، اور نماز کی اعادہ کرے۔ یہ حدیث حسن ہے، صالح للاحتجاج ہے، اور اس کے شواہد جو ہے وہ کثیر ہے۔ اس اعتبار سے جو ہے وہ مزمزے کا اور استنشاق کا غسل میں ذکر موجود ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہی مروی ہے، حضرت میمونہ جو کہ ان کی خالہ تھی، کہ ان کے گھر جاتے تھے تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کے لیے پانی رکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 دفعہ ہاتھوں کو دھویا، پھر جو ہے وہ ہاتھوں کو صاف کیا، پھر مزمزہ کیا، پھر استنشاق کیا، پھر چہرے کو دھویا، ہاتھوں کو دھویا، اور پھر سارے بدن مبارک پر پانی ڈالا، پھر اس جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوئے اور پھر پاؤں مبارک کو دھویا۔ تو یہ مزمزہ اور استنشاق جو ہے وہ موجود ہے۔ اب چونکہ فطہروا امر ہے اور امر میں وجوب ہے، لہذا احناف کے ہاں چہرہ دھونا، یعنی ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا، یہ دونوں فرائض میں سے فرض عملی ہیں۔ تو فرمایا کہ فرض الغسل اراد به ما يعم العملی، کہ فرض غسل، لیکن ارادہ مصنف نے فرض عملی کا بھی کیا ہے۔ تو فرض سے مراد فرض عملی ہے، اراد به ما يعم العملی وہ ہے جو عملی کو بھی شامل ہے، یعنی تاکہ اس میں مزمزہ استنشاق بھی شامل ہو جائے۔ فإنهما ليس قطعيين، یہ دونوں قطعی نہیں ہیں، کہ قول شافی
بسنت ہی مات، امام شافعی جو ہے وہ ان دونوں کے سنت ہونے کے قائل ہیں کہ جس طرح وضو میں مزمزہ اور استنشاق سنت ہے، اسی طرح غسل میں بھی سنت ہے، کما مرہ جیسے گزر چکا۔ وبالغسل المفروض، اور غسل مفروض یعنی فرض غسل میں، کما فی الجوہرہ، جیسا کہ جوہرہ میں ہے، جوہرہ نیرہ، وظاہرہ عدم شرطیت غسل فمہ وانفہ فی المسنون، اور جو ہے وہ اس کا ظاہر یہ ہے کہ کیونکہ فرض غسل کا ذکر کیا تو اس کا ظاہر یہ ہے کہ چہرے منہ کا دھونا اور ناک کا دھونا غسل مسنون میں شرط نہیں ہے، عدم شرطیت غسل فمہ وانفہ، منہ اور چہرے کا، منہ اور ناک کا دھونا غسل مسنون میں یہ شرط نہیں ہے، قضا فی البحر، ایسے ہی بحر و رائق میں ذکر ہوا، یعنی عدم فرضیت ہی معافی، یعنی دونوں کا غسل سنت میں، یعنی جیسے جمعہ کا غسل ہے اور دیگر جو غسل سنت ہیں، عرفات کا غسل ہے، اس طرح یہ جو غسل ہیں محرم کے لیے غسل کرنا، تو یہ جو غسل سنت ہیں ان کے لیے مزمزہ اور استنشاق جو ہے وہ فرض نہیں ہے۔ تو غسل مفروض کون سے ہیں جی؟ غسل جنابت، غسل حیض عورت، اور غسل نفاس، یہ تین جو ہے وہ غسل فرض ہیں، تو ان کے لیے مزمزہ اور استنشاق کرنا فرض عملی ہے۔ اور ان کے علاوہ جو ہے ان میں نہیں۔ وَإِلَّا فَهُمَا شَرْطَانِ فِي تَحْصِيلِ السُّنَّةِ، وگرنہ سنت کے حاصل کرنے میں یہ دونوں چیزیں شرط ہیں، یعنی سنت اسی وقت حاصل ہوگی جب کلی بھی کرے گا اور جو ہے وہ ناک میں پانی بھی ڈالے گا، یعنی مزمزہ اور استنشاق دونوں کرے گا تو اس کو غسل سنت کا ثواب جو ہے وہ ملے گا۔ اچھا، لیکن یہ کہہ رہے ہیں علامہ شامی کہ یہ اس میں نظر ہے، اس لیے کہ یہ جائز ہے کہ یہ کہا جائے کہ کوئی شخص ایک سنت کی طرف آیا اور ایک سنت کی طرف کر دیا، جیسے کسی نے کلی کی اور استنشاق کو ترک کر دیا۔ غسل کل فمہ، پورے منہ کا دھونا یہ فرض ہے غسل فرض میں۔ وَيَكْفِي الشُّرْبُ عَبًّا، اور ایک ہی دفعہ پانی کو پی لینا، یعنی منہ کو بھر لینا، عبًّا کا مطلب ہے منہ بھر کے پانی پینا، لا مسن، نہ کہ چوس کر، یعنی گھونٹ گھونٹ پانی پیے گا تو یہ کافی نہیں ہے، لیکن اگر ایک ہی دفعہ جو ہے وہ اس نے سارا پانی منہ میں بھر لیا، ٹھیک ہے۔ والمراد ہنا الشرب بجمیع الفم، یعنی پانی سے منہ کو بھر لینا اور اسے پی جانا، یہ بھی منہ دھونے کے لیے کفایت کرے گا۔ لأن المج لیس بشرط فی الاصح، اس لیے کہ کلی کرنا اصح قول کے مطابق جو ہے وہ شرط نہیں ہے، یعنی منہ میں پانی لینا یہ فرض ہے، اس کا دوبارہ کلی کرنا، باہر پھینکنا یہ شرط نہیں ہے۔ اب اس میں یہاں کہتے ہیں کہ دو قول ذکر کیے کہ اگر جاہل کرے تو جائز ہے، یعنی جاہل اپنے منہ کو عبن کر لے، پانی سے بھر لے تو یہ جائز ہے، لیکن عالم کرے تو جائز نہیں، کیونکہ جاہل جو ہوتا ہے یعبو، وہ منہ بھر کے پانی پیتا ہے، اور جو عالم ہوتا ہے وہ چوس کر پیتا ہے، جیسا کہ سنت ہے، یعنی 3 گھونٹوں میں۔ تو ایسے اگر عالم تھوڑا تھوڑا منہ میں پانی ڈالے گا تو اس کی سنت ادا نہیں ہوگی، لیکن جاہل جو ہے، جو سنت سے غافل ہے، وہ ایک ہی دفعہ منہ بھر کے پورا گلاس ڈھیل لیتا ہے، تو اس کے ایسے کرنے سے، یعنی پورا گلاس اس نے منہ میں ڈال دیا، پی لیا، تو سنت مزمزہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی سنت کے مطابق
گھونٹ گھونٹ کر کے پی رہا ہے تو اس کے ساتھ یہ سنت ادا نہیں ہوگی. جیسے عالم مچ کہتے ہیں، یعنی طرح الماء من الفم، منہ سے پانی پھینکنا، اسے مچ کہتے ہیں. یہ مزمزے کے لیے شرط نہیں ہے. خلاف لما ذکرہ فی الخلاصہ نعم هو الاحوط من حیث الخروج عن الخلاف. ہاں جو کہ اختلاف بھی ہے اس لیے احتیاط یہ ہے کہ اس کو پھینک دے. وبعلہ ایاہ مکروہ کما فی الحلبہ، اور اسے نگل لینا یہ مکروہ ہے جیسا کہ شرح حلبہ میں اس کو ذکر کیا. کلی کے پانی کو نگلنا یہ مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کی فرض ادا ہو جائے گا. وہ انفی یعنی غسل فم کلی فمی ہی، پورے منہ کو دھونا، یعنی منہ کے اندرونی حصے میں پانی ڈالنا. وہ غسل انفی اور ناک کو دھونا، حتی ما تحت الدرنی، یہاں تک کہ جو ناک کے اندر جو میل کچیل جمی ہے اس کے نیچے بھی پانی پہنچانا یہ فرض ہے. وہ باقی یا بدن ہی، اور باقی بدن اس کے علاوہ جو ہے اس کو دھونا جو ہے وہ فرض ہے. تو درن کے کہتے ہیں کہ وہ درن یابس خشک اگر جو ہے وہ میل کچیل ہے انف میں، جیسے کل خبز المسبوق والعجین یمنع، تو اس کو جو ہے وہ دھونا ضروری ہے. وہذا غیر الدرن علاتی مطلب جو ہے وہ باقی جو تر ہے اس کا ذکر جو ہے وہ آگے آئے گا. تر میل کا جو ذکر آگے گا. تر جو ناک کے اندر رطوبت وغیرہ یا کوئی چیز ہے تو اس کے بارے میں شرح شیخ میں اسماعیل میں فرمایا کہ ان رطب اختلاف المشایخ کما فی الکنیہ، اس میں اختلاف مشایخ ہے کہ جو تر ناک ہے، ناک کے اندر رطوبت وغیرہ ریڈ ہے تو اس کو نکالنا ضروری ہے کہ اس میں جو ہے وہ اختلاف. لیکن فی المغرب، یہ کتاب ہے لغت کی، وغیرہ مغرب وغیرہ میں ہے البدن، بدن کی تعریف کرتے ہیں. البدن من المنکب الی الیتی، بدن کہتے ہیں کندھے سے لے کر سرین تک کا جو حصہ ہے جسم کا، اس کو بدن کہتے ہیں. وحینئذ فالراس والعنق والید والرجل خارجۃ لغتا، تو اس اعتبار سے اس وقت پھر سر، گردن اور ہاتھ اور پاؤں جو ہے وہ بدن سے خارج ہوں گے لغت کے اعتبار سے، لیکن داخلۃ طبعا شرعا، لیکن شرعن جو ہے وہ بدن کے یہ تابع کر کے ان کو داخل بدن کیا گیا ہے. یہ اعضاء بھی، سر بھی، گردن بھی، ہاتھ اور پاؤں بھی بدن میں شامل ہیں. لا دلکہ، پانی جسم پر پہنچانا ضروری ہے، نہ کہ اس کو رگڑنا اور ملنا. لأنہ متمم، کیونکہ یہ رگڑنا جو ہے وہ اس کی تکمیل ہے، ملنا غسل کو کی تکمیل ہے، یعنی اس کو مکمل کرنے والا ہے. فیکون مستحبا، تو یہ مستحب ہوگا، لا شرطن، یہ شرط نہیں ہوگا، خلافا لمالک، برخلاف امام مالک کے جو کہ اس کو فرض قرار دیتے ہیں. تو مغرب کا یہاں تعارف کراتے ہیں، یہ پہلی دفعہ یہ لفظ آیا ہے یہاں پر ابھی تک. تو مغرب کتاب ہے بضم بمیم مضمومہ وغین معجمہ ساکنہ، مغرب اسم کتاب فی اللغت للامام مترزی تلمیذ الامام زمخشری، زمخشری کے شاگرد ہیں مترزی، تو یہ ان کی کتاب ہے. ذکر فیہ الفاظ اللغویہ الواقعہ فی کتب فقہائنا، اس کی خاص بات یہ ہے کہ المغرب میں انہوں نے وہ الفاظ ذکر کیے، ان کا لغوی معنی جو کتب فقہا میں پائے جاتے ہیں، یعنی فقہی لغوی کتاب ہے.
وَلَهُ کتاب اکبر منہ سماہ المعرب، تو ان کی بڑی کتاب معرب ہے، معرب، اور چھوٹی جو ہے وہ المغرب ہے. تو یہ اس کتاب کا مغرب کا یہاں پر تعارف ہوگا. تو امام مالک جو ہے وہ رگڑنے کو بھی فرض قرار دیتے ہیں، اور یہی روایت امام ابو یوسف سے بھی ہے، ایک روایت جیسا کہ فتح القدیر نے اس کو ذکر کیا. وَيَجِبُ اے یفرض، یہاں یاجب فرض کے معنی میں، چونکہ فرض اور واجب دونوں کرنے میں برابر ہیں، صرف ماننے میں حق کے اعتقاد میں فرق آئے گا کہ فرض کا منکر کافر ہوگا اور واجب کا منکر کافر. تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ یفرض جو اس کا شرح کی ہے شارح نے، تو شارح حاشیہ محشی علامہ ابن عابدین فرماتے ہیں لیس المراد بالواجب المصطلح علیہ، یہ اصطلاحی واجب نہیں ہے، جس طرح اصطلاحی واجب ہوتا ہے وہ نہیں ہے، بلکہ وہ جس کا کرنا ضروری ہے، فرض. وَيَجِبُ اے یفرض غسل کل ما یمکن من البدن بلا حرج مرۃ، کہ دھونا بدن کے ہر اس عضو کا جس کا بغیر کسی حرج کے تنگی کے دھونا ممکن ہو، اس کو دھونا فرض ہے. اذن جیسے کان، و سرۃ اور ناف، و شارب اونچیں، و حاجب اور ابرو، و اثناء لحیۃ اور داڑھی، داڑھی کا درمیانی جو حصہ ہے، و شعر رأس اور سر کے بال، ولو متلبدن اگرچہ گنے کیوں نہ ہوں، گندے ہوئے کیوں. متلبد کہتے ہیں ویسے مینڈیاں کیے ہوئے، بڑے بال ہوں اور وہ جو ہے وہ مینڈیوں کی صورت میں ہوں تو بھی انہیں دھویا جائے گا. کیوں؟ لما فی فطہروا من المبالغہ، اس لیے کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِّرُوا جو ہے اس میں مبالغہ ہے کہ خوب طہارت حاصل کی جائے. تو خوب طہارت اسی لیے حاصل ہوگی کہ جس چیز کو دھونا بغیر حرج کے ممکن ہے اس کو دھویا جائے گا. تو شاربن و حاجبن ان کا دھونا بھی جو ہے وہ ضروری ہے، یعنی اے بشرتن و شعرن، یعنی کھال بھی اور بال بھی، و ان کا صفا بالاجماع اگرچہ گنے بھی ہوں پھر بھی انہیں دھویا جائے گا، اس لیے کہ اس پر اجماع ہے. اسی طرح وہ فرج خارجن، اسی طرح عورت کے لیے فرج خارج کا دھونا ضروری ہے، لأنہ کالفم، چونکہ وہ منہ کی طرح ہے، جس طرح منہ ہے اس طرح فرج خارج. لا داخل، نہ کہ فرج داخل، لأنہ باطن، وہ باطن کی طرح ہے، یعنی اندرونی حصہ. فرج داخل کو دھونا ضروری نہیں ہے، بلکہ فرج خارج کو دھونا عورت کے لیے ضروری ہے. ولا تدخلوا اصبعها فی قبلہ، اور عورت جو ہے وہ فرج داخل میں انگلی کو داخل نہ کرے. بھی یفتہ، یہی مفتہ بھی بولا، یعنی اس کو دھونے کے لیے جو ہے وہ انگلی داخل نہ کرے. ایک تو تلزز ہوگا، دوسرا اس کی اجازت نہیں، اس کا مکلف بھی سے نہیں بنایا گیا. یعنی لا یجب غسل فرج داخل، لا یجب ذالک، قضا فی شرم بلا دیا. ولا یجب غسل ما فیہ حرج، اور وہ جسم کی وہ جگہ یا وہ چیز یا وہ اس جس کو دھونے میں حرج ہے، تنگی ہے، اس کو دھونا فرض یا واجب نہیں ہے. جیسے کعین، جیسے آنکھوں کے اندر پانی ڈال. وَإِنِكْ تَحَلَ بِكُحْلٍ نَجَسٍ، اگرچہ اس نے ناپاک سرما پہنا ہوا ہو تو اس سرمے کو دھونا بھی واجب نہیں ہے اندر سے، کہ اس کے اندر پانی داخل کرے. وَثَقْبٍ إِن دَمَّ، اور اس سوراخ کو جو بند ہو چکا، ثقب کہتے ہیں سوراخ کو، اور اندم وہ مل چکا، بند ہو چکا، اس کو بھی دھونا ضروری ہے.
تو آنکھوں کو دھونا چونکہ اس کے دھونے میں حرج ہے، جیسے کہ پوشیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر چربی ہے اور وہ پانی کو قبول نہیں کرتی، اس لیے پانی جب آنکھوں میں ڈالیں تو تکلیف ہوتی ہے۔ وقد کف بصرہ من تکلف لہ من الصحابہ کا ابن عمر و ابن عباس، یہ دو صحابہ کرام، انہوں نے ان کی آنکھیں جو ہے وہ، ان کی بصیرت جو ہے وہ چلی گئی تھی، یعنی بصارت جو ہے آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ چلی گئی تھی۔ تو بعض صحابہ کرام نے آنکھوں کے دھونے کا تکلف کیا، جیسے عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس، تو آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ چلی گئی۔ تو اس کا مفاد یہ ہے کہ عدم وجوب غسلها علی الاعمى، کہ جو اندھا ہے اس کے لیے آنکھوں کو دھونا واجب نہیں ہے۔ ان العلۃ انہ یورث العمى، یہ حنوتی میں قول ہے کہ اس نے اپنے قول کی اس بنا پر رکھی کہ بیماری اندھے پن ہونے کا باعث بنتی ہے۔ آگے ہے جی سرما، تو سرما اگر اس نے پہنا ہوا ہے یعنی وہ ناپاک بھی ہے تو بھی اس کو اندر سے دھونا ضروری نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی سوراخ تھا وہ بند ہو گیا، جیسے کانوں کی بالیوں کے جو سوراخ ہیں، کان چھیدے جاتے ہیں، وہ بند ہو گئے تو اب اس کے اندر پانی داخل کرنا ضروری نہیں۔ اسی طرح ولا داخل کل فاتن، وہ شخص جس کا ختنے نہیں ہوئے تو اس کھال کے اندر پانی داخل کرنا بھی واجب نہیں ہے، بل یندب، وہ صحیح، یہی صحیح ہے، یعنی مستحب ہے کہ وہ جس کے ختنے نہیں ہوئے اس کھال کے اندر پانی داخل کرے۔ قالہ الکمال وعللہ بالحرج، اور اسے جو ہے انہوں نے اس کی علت انہوں نے حرج کو بیان کیا، وسقط الاشکال، تو لہذا جو اشکال ہے وہ ساکت ہو۔ وفی المسعودی ان امکن فسخ الخلفۃ بلا مشقۃ یجب والا لا، اور یہ مسعودی کتاب کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ مشى علیہ فی الامداد، اور امداد بھی میں بھی اسی پر وہ چلے کہ اگر اس کو خلفے کو کھولنا ممکن ہے تو پھر بلا مشقت اس کے اندر پانی ڈالنا ضروری ہے، وہ کرنا نہیں۔ وکفا بلو، چاہیے، اور اگر اس کو کھولنے میں حرج ہے، تکلیف ہے، تو پھر جو ہے وہ ضروری نہیں۔ خصوصاً کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص جو اس کی طاقت نہیں رکھتا، جیسے کوئی ایسا بوڑھا آدمی جو اسلام لایا اور وہ ضعیف بھی ہے اور کمزور بھی ہے، تو اس کے لیے اس میں گنجائش رکھی گئی ہے، یعنی وہ ایسا کافر تھا جو اسلام لایا انتہائی بڑھاپے میں، تو اس کے ختنے بھی نہیں ہوئے تو اس کے لیے یہ رخصت ہوگی کہ ختنے کے اندر جو ہے وہ پانی داخل کرنا ضروری نہیں ہے۔ وکفا بل اصل دفیرتها اے شعر المرأة المدفورة للحج، اسی طرح عورت کی جو مینڈیاں ہیں سر کے بالوں کی، ان کی جڑوں کا تر ہونا یہ کافی ہے، للحرج، اس میں بھی حرج ہے، لہذا عورت نے اگر بال گندے ہوئے ہیں، اس کی مینڈیاں بنائی ہوئی ہیں، تو ان کو کھولنا ضروری نہیں ہے، اس میں حرج ہے۔ اور اس کی اصل جو ہے وہ مسلم شریف کی وغیرہ میں دیگر کتب سیاہ میں روایت ہے کہ حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی امرات اشد ضفر رأسی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری سر کے بال زیادہ ہیں، تو کیا میں غسل جنابت کے لیے انہیں کھولوں گی؟ فرمایا لا، نہیں، انما یکفیک ان تحثی علی رأسی کی ثلاث حثیات، اگر تم
3 چلو پانی جا کر سر پہ ڈال دو تو یہ تمہیں کافی ہو جائیں. پھر ثم تفدین علیک الماء وتطہرین، تو پھر اپنے اوپر 3 بار پانی بہا دو تو پاک ہو جائے گی. تو اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ جڑوں تک پانی پہنچ گیا، یعنی مقتضی الحدیث عدم وجوب الایصال الی الوصول، کہ پانی کا پہنچانا جو ہے وہ جڑوں تک یہ واجب نہیں ہے، لیکن مبسوط میں ہے کہ انما شرط تبلیغ الماء اصول الشعر، کہ بالوں کی جڑوں تک پانی جو پہنچانا شرط کرا دیا گیا. یہ حدیث حذیفہ کی وجہ سے ہے کہ فإنه كان يجلس إلى جنب امرأته إذا اغتسلت، کہ جب ان کی زوجہ غسل جنابت کرتی تو وہ ایک جانب بیٹھ کے اسے بتاتے فیقول یا هذه ابلغ الماء اصول شعرک وشؤون راسک، کہ فرماتے اے فلاں یہ پانی اپنے بالوں کی جڑوں تک اور اپنے سر کی اصل تک جو ہے وہ پہنچاؤ. تو شؤون کا لفظ جو ہے وہ وہی مجمع عظام الراس، تو اس کا معنی سر کی ہڈیوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے. لہذا اس حدیث کی وجہ سے، حدیث حذیفہ کی وجہ سے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا جو ہے وہ عورت کے لیے ضروری قرار دیا گیا. جی آج کی گفتگو یہاں تک ہی ہے. اب اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو کر سکتے. یہ آج کے سوال ہیں. اگر کسی شخص کو تکرار محض ہو رہا ہو تو کیا تب بھی اعادہ دوبارہ غسل کرنے کا حکم ہوگا؟ یہاں مشقت عظیمہ کی بنا پر رخصت دی جائے گی. یعنی فرض غسل میں اسے کس طرح کا، اگر اسے تو وسوسہ ہے یا کیا صورتحال بن رہی ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا. اگر فکس ہے نا تو پھر اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر فکس نہیں ہے تو پھر نکال کر اس کو دھویا جائے گا. جیسے دانت وغیرہ جو ہے وہ بعض فکس ہو جاتے ہیں تو یہ مشقت ہے، انہیں نکالنا ممکن نہیں. تو یہاں جس طرح بھی ہم نے آپ سے یہ مسائل پڑھے ہیں کہ اس میں رخصت دی گئی ہے، اسی طرح یہاں پر بھی جو ہے وہ رخصت دی جائے گی اگر وہ دانت فیلنگ اگر وہ فکس ہو چکے ہیں، اب نہیں نکلتے. واٹر پروف کاسمیٹک کا استعمال ہے تو اس کے ساتھ اگر تہ تک جسم تک پانی نہیں پہنچتا تو اس کو اتارنا پڑے گا، اس کے ساتھ غسل نہیں ہوتا. نہیں، چونکہ یہ مجتہد کا فتح حرو کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ فتح حرو کا حکم مبالغے کے تحت لازم ہے یا اس میں عموم بلوا کی تکلیف گنجائش نکلے گی؟ نہیں، بس وہی جو خاص صورتیں ہیں ان میں ہوگی، لیکن چونکہ یہ مجتہد نے امام اعظم نے اس سے استدلال کیا ہے فرض کا، اس میں کوئی گنجائش تو نہیں نکلے گی. اگر کوئی چیز نظری طور پر فرض ہو مگر عملی طور پر اس تک پانی پہنچانا ناممکن ہو تو کیا یہ قاعدہ اسے فرائض کی فہرست سے نکال دے گا؟ اگر ایک شخص کو شک ہوا اور اس کو غلبہ ظن کسی ایک پہلو میں نہ جمے تو کیا استصحاب رائے پہلی حالت پر برقرار رہنا غسل کو واجب نہ مانے، یا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہر حال میں غسل کرے؟ یعنی اس کو تھوڑی وضاحت سے بیان کریں کہ نظری طور پر کیا ہے اور عملی طور پر کیا. تو پھر یہ کیا ہے کہ اگر ایک شخص کو شک ہوا اور اس کا غلبہ ظن
کسی ایک طرف نہ جمے. تو کیا استصحاب حال یعنی پہلی حالت کو بذات کرنا عمل کرتے ہوئے غسل کو واجب نہ مانے یا احتیاط کا تقاضا یہ کہ لیکن تھوڑی سی وضاحت کر دیں خود کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ہاں جیسے یہ حدیث میں گزرا ہے 3 چلو پانی لو، تو اگر اور برتن نہیں ہے بڑا برتن تو اس میں وہ لے سکتے ہیں، وہ مائع مستعمل نہیں بنے گا. اور کسی کا کوئی سوال؟ چنبی کے لیے وہ ایک طریقہ موجود ہے کہ وہ بائیں ہاتھ سے انگلیوں سے نکال کر پانی دائیں ہاتھ کو دھوئے گا اور پھر دائیں ہاتھ ڈال کر وہ بائیں ہاتھ کو دھوئے گا. تو یوں حرج کی بنا پر وہ پانی مستعمل بھی نہیں ہوگا کیونکہ اور برتن بھی نہیں ہے جس کے ساتھ وہ دھو سکے. ٹھیک ہے، اگر کسی اور کا کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں. کلاس کلوز کرتے ہیں. جی فرض نہیں ہے، یہ واجب ہے. سلام کہنا واجبات نماز میں سے ہے، فرائض میں سے نہیں ہے. کیونکہ اس کی اصل وہ حدیث ہے کہ تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم. التسلیم جو ہے نا اس میں سلام کرنا ہے. تو سلام السلام کہنا یا سلام کہنا سے واجب ادا ہو جائے گا. علیکم البتہ جو ہے وہ سنت ہے. تو فرائض جو ہے وہ تحیات میں مکمل ہیں، اور آخری جو فرض ہے وہ ہے اپنے ارادے سے سلام کہنا. یہ جو ہم اپنے ارادے سے امام یا مقتدی کہہ رہا ہوتا ہے سلام، اسے کہتے ہیں خروج بسنعہ. یہ السلام بھی ہو سکتا ہے، علیکم بھی ہو سکتا ہے، کہا بھی ہو سکتا ہے، جان بوجھ کے وضو توڑنا بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی عمل ہو سکتا ہے جو نماز سے باہر آنے کا سبب بنے. اسے کہتے ہیں خروج بسنعہ. اور کسی نے؟ ٹھیک ہے، اگر اور کسی کا سوال نہیں